نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان ہے کہ قرآن مقدس الٹا اگر کوئی پڑھے تو کیا یہ گناہ ہے، اور کن صورتوں میں قرآن مجید الٹا پڑھنا جائز ہے، اور جب نماز میں تلاوت قرآن کی جائے یا پھر بیٹھ کر کے جب کوئی تلاوت قرآن کرے تو آواز کتنی ہونی چاہیے، اور نماز میں کون کون سی صورتوں کی تلاوت کی جائے، یہ سارے مسائل آج آپ کو اس بیان میں ملیں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں تاکہ خلاف قاعدہ آج تک جو چیزیں ہو رہی تھی وہ اب نہ ہو سکیں، اور صحیح طور پر قرآن مقدس پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ سکیں، اور نماز میں قرأت کیسے کرنی ہے وہ بھی جان سکیں، اور کیا قرآن مجید الٹا پڑھنا حرام ہے یہ بھی جان سکیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیں، ساتھ ہی ساتھ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ اور سب بھی ان باتوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ قرأت میں کتنی آواز ہونی چاہیے۔ تو قرأت کرتے وقت آواز اتنی ہونی چاہیے کہ اگر بہرا نہ ہو اور شور و غل نہ ہو رہا ہو تو خود سن سکے، یعنی جو شخص پڑھ رہا ہے قرآن مجید وہ سن سکے، اور اگر اتنی آواز بھی نہیں ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جن معاملات میں بولنے کو دخل ہے سب میں اتنی آواز ضروری ہے، یعنی ایسے معاملات جو کہ بولنے کی وجہ سے وہ معاملات جو ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں تو ان میں بھی آواز اتنی ہونی ضروری ہے کہ خود سن سکے، جیسے کہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یا پھر طلاق دینے کے وقت لفظ طلاق کا استعمال کرنا۔ اسی طرح آیت سجدہ پڑھنے پر آیت سجدہ جو پڑھی جا رہی ہے وہ خود پڑھ کر کے سن سکنا، اور سجدہ تلاوت واجب ہونے میں بھی اتنی ہی آواز ضروری ہے کہ بندہ خود سن سکے۔ اور فجر اور مغرب اور عشاء کی دو پہلی رکعتوں میں، اور جمعہ اور عیدین اور تراویح اور رمضان کے وتر میں امام پر جہر واجب ہے، یعنی امام جو ہے وہ بلند آواز سے قرأت کرے، اور مغرب کی تیسری رکعت میں، اور عشاء کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں، اور ظہر اور عصر کی سب رکعتوں میں آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ جہر سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اتنی آواز سے پڑھے کہ پہلی صف کے جو لوگ ہیں وہ سن سکے۔ یہ تو نماز باجماعت جو کہ مرد پڑھتے ہیں اس کے لیے تھا، لیکن عورتیں بھی جو گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کو اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ وہ خود سن سکیں کہ وہ پڑھ کیا رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور قضا نماز، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ قضا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ تنہائی میں اکیلے پڑھ رہا ہو تو پھر ہر نماز میں اس کو چاہیے کہ وہ آہستہ قرأت کرے، یعنی بہت زیادہ آواز بلند نہ کرے بلکہ آواز اتنی ہی ہو کہ وہ خود سن سکے۔ اگر کوئی نماز پڑھتے وقت سورت ملانا بھول جائے تو اور پھر رکوع میں جانے کے بعد یاد آ جائے تو پھر سیدھا کھڑا ہو جائے اور پھر سورہ ملائے اور پھر دوبارہ رکوع کرے، اور پھر آخر میں جب نماز مکمل ہو جائے تو سجدہ سہو کرے۔ اگر دوبارہ رکوع نہیں کیا گیا تو پھر نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کس نماز میں کس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کون سی لمبی لمبی صورتیں ہیں جو کہ نمازوں میں پڑھی جائیں، کون سی چھوٹی صورتیں ہیں جو کہ نمازوں میں پڑھی جائیں۔ تو سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک کی جو صورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ طوال کا معنی لمبی، مفصل کا معنی تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ صورتیں جو ہیں یہ تھوڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں، اسی وجہ سے ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ اور سورہ بروج سے سورہ لم یکن الذین تک یہ اوساط مفصل کہی جاتی ہیں، یعنی نہ بہت زیادہ لمبی نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی کہ انسان آسانی سے نماز میں پڑھ سکے۔ اور لم یکن الذین سے آخر تک یعنی سورہ ناس تک یہ قصار مفصل کہی جاتی ہیں، یعنی ایسی صورتیں جو کہ اگر بہت زیادہ جلدی ہے کسی کو یا بہت زیادہ نمازیں پڑھنی ہوں تو پھر وہ ان کو پڑھ سکتا ہے، اور
دوسرے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشاء کی جو وتر نماز پڑھی جاتی ہے تو وتر کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی ہے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ کبھی ایسا بھی کر لے تبرک کے طور پر کہ جب ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہے تو یہ آپ کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی ایسا کر لیں۔ اور کبھی کبھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورہ اعلیٰ کی جگہ سورہ قدر کی بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن مجید کو اگر کوئی الٹا پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی جو سورت بعد میں ہے اس کو پہلے پڑھتا ہے، جو پہلے ہے اس کو بعد میں پڑھتا ہے، تو پھر ترتیب کے خلاف پڑھنے پر کیا بندہ گنہگار ہوتا ہے؟ قرآن مقدس کو الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے مقابل میں آتا ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں الم تری کیف یعنی سورہ فیل پڑھ لی، جیسا کہ بالکل یہ اس کے خلاف ہے۔ نماز میں اکثر جب یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں تو سورہ فیل یعنی الم تری کیف سے شروع کی جاتی ہیں، اور پھر بعد میں قل یا ایھا الکافرون کسی دوسری رکعت میں آتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قل یا ایھا الکافرون پڑھے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں اگر الم تری کیف پڑھتا ہے تو یہ ناجائز ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کوئی بھول کر کے پڑھ دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر بچوں کو آسانی کے لیے جو آخری سورت جو آخری پارہ ہے 30واں پارہ ام جو ہے اس کو خلاف ترتیب پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے پڑھانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ جو آخری پارہ 30واں پارہ ہے اس کی شروعات سورہ نبا سے ہے، لیکن بچوں کو آسانی کے ساتھ یاد کرانے کے لیے اگر سورہ ناس سے شروعات کی جائے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر کے دوسری رکعت میں پہلے والی سورہ پڑھ دے، یعنی جو سورہ پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس کو اگر دوسری رکعت میں پڑھ دے کوئی بھول کر کے، اگرچہ ایک ہی لفظ پڑھا ہو تو اسی سورت کو پورا کرے، دوسری سورت پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جیسے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے اور دوسری میں بھول کر کے الم تری کیف شروع کر دی تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اب قل یا ایھا الکافرون کے بعد ترتیب سے جو سورت ہے اس کو پڑھی جائے، بلکہ اگر الم تری کیف شروع کر چکا ہے تو اسی کو پورا کریں، کیونکہ یہ بھول کر کے ہوا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے کرنے کی صورت میں یہ مکروہ تحریمی کہا جائے گا۔ اب میں ایک اور مسئلہ بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی نماز میں قصار مفصل کی تلاوت کر رہا ہو، یعنی کہ جو صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں ان کو پڑھے، یا پھر سورہ فیل سے سورہ ناس تک کی صورتوں کی تلاوت کرے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میں بھی ترتیب رکھے، کیونکہ سورہ فیل سے سورہ ناس تک کی صورتیں یہ کل 10 صورتیں ہیں، تو سب سے پہلی رکعت جو ہو اس میں سورہ فیل پڑھی جائے، اس کے بعد جو دوسری رکعت ہو اس میں سورہ قریش پڑھی جائے، کیونکہ سورہ فیل جو ہے وہ سورہ قریش سے تھوڑی بڑی صورت ہے، تو جو بھی رکعت پہلی ہوگی دوسری رکعت کے بنسبت وہ تھوڑی بڑی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں تیسری رکعت کی جو صورت ہو وہ چوتھی رکعت کی صورت سے تھوڑی بڑی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ غور کریں گے قرآن مقدس لے کر کے سورہ فیل سے سورہ ناس تک کی صورتوں کو دیکھیں گے تو جس طریقے سے یہ ترتیب لگائی گئی ہے، پہلی صورت دوسری صورت سے تھوڑی بڑی ہے، یعنی دو صورتوں کا جوڑا بنایا جائے گا، سورہ فیل اور سورہ قریش یہ ایک جوڑے میں ہوں گے۔ پہلی رکعت جو ہوگی اس میں سورہ فیل اگر پڑھی گئی ہے تو اس کے دوسری رکعت جو ہوگی اس میں سورہ قریش پڑھی جائے گی، کیونکہ پہلی رکعت میں سورہ تھوڑی بڑی ہونی چاہیے دوسری رکعت کے بنسبت۔ اسی طرح تیسری رکعت میں اگر سورہ معون یعنی ارایت الذی پڑھی گئی ہے تو پھر اس کے بعد جو صورت ہے انا اعطینا وہ ارایت الذی سے چھوٹی ہے، تو یہاں یہ ترتیب رکھنا ضروری ہے کہ پہلی جو رکعت ہوگی اس کی صورت دوسری رکعت سے بڑی ہوگی، تیسری جو رکعت ہوگی اس کی صورت چوتھی رکعت سے تھوڑی بڑی ہوگی، اور یہی ترتیب سورہ فیل سے لے کر کے سورہ ناس میں رکھی گئی ہے۔ لہٰذا اگر جو بھی پڑھے ان صورتوں کو تو ترتیب کے ساتھ پڑھے، لیکن اگر بھول سے پڑھ دے، غلطی
غلطی سے پڑھ دے تو پھر جو سورہ شروع کر چکا ہے اسی کو مکمل کرے، دوبارہ سے اس کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا سورہ پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ابھی میں نے ایک مسئلہ بتایا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیچ سے کسی سورت کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی جو ترتیب ہے سورتوں کی اس ترتیب پر پڑھنا ہے، اور جو سورت ایک دوسرے کے بعد آ رہی ہے ان کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، بیچ میں کسی سورت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر درمیان سے اگر کوئی سورت چھوڑ دے تو اس کی کیا صورت ہے؟ جیسے کہ درمیان سے ایک سورت چھوڑ کر کے پڑھنا تو یہ تو مکروہ ہے، لیکن اگر درمیان کی سورت پہلی والی سورت سے بڑی ہو تو پھر چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی والتین والزیتون یہ جو سورت ہے اس کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے بعد دوسری رکعت میں جو سورت پڑھی جائے گی وہ سورہ علق پڑھی جائے گی، یعنی سورہ اقرا پڑھی جائے گی، اور سورہ اقرا جو ہے وہ سورہ 3 سے بڑی ہے، اور ترتیب یہ بتائی گئی تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی جا رہی ہے وہ بڑی ہو اور اس سے چھوٹی ہونی چاہیے دوسری رکعت کی سورت۔ لیکن اگر سورہ 3 کے بعد سورہ علق بھی پڑھی جائے تو یہ بھی درست ہے کیونکہ یہ ترتیب ہے، لیکن اگر سورہ 3 کے بعد سورہ علق نہیں پڑھی جائے یہ کہہ کر کے کہ سورہ 3 سے بڑی سورہ علق ہے، اور ایک سورت سورہ 3 کو چھوڑ سورہ 3 پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ علق کو چھوڑ کر کے سورہ اقرا کو چھوڑ کر کے اس کے بعد جو سورت ہے سورہ قدر اس کو اگر پڑھی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ جو دوسری سورت جو کہ چھوڑی گئی ہے وہ پہلی سورت سے بڑی تھی، اسی وجہ سے یہاں اجازت دی جائے گی۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر بیچ سے سورت کو چھوڑنا یہ مکروہ ہے۔ جیسے کہ اذا جاء کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنا، کیونکہ یہ دونوں صورتیں لگ بھگ ایک ہی جیسی ہیں، یعنی کہ ان کی جو لمبائی ہے یہ جو صورتیں ہیں یہ ایک جیسے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر اجازت نہیں دی جائے گی کہ اذا جاء کے بعد قل هو اللہ احد پڑھی جائے اور بیچ کی صورت کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کے بیچ میں جو صورت ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑی نہیں ہے جو کہ سورہ لہب ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ فرض نمازوں میں پہلی رکعت میں جو قرأت کی جائے وہ دوسری رکعت سے کچھ زیادہ ہی ہو، اور فجر میں جو پہلی رکعت ہے تو اس میں 2/3 اور دوسری میں 1/3، یعنی فجر کی جو پہلی رکعت ہے وہ زیادہ بڑی ہو دوسری رکعت کی صورت کے بنسبت میں 3 گنا، یعنی دوسری رکعت میں جو صورت پڑھی جا رہی ہے اس سے 3 گنا زیادہ بڑی ہو پہلی رکعت کی صورت، یہ فجر میں پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان میں اگر دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھتا ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے۔ نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہو، چاہے نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں قرآن کی تلاوت صورتیں پڑھ رہا ہو، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ اگر غلطی کر جائے سورت پڑھنے میں اگر غلطی کرے اور اس غلطی کی وجہ سے معنی بگڑ گیا، قرآن مجید کا جو معنی ہے اس کا معنی بگڑ جائے تو نماز ہی فاسد ہو گئی، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر جو قرآن کا ترجمہ ہے اگر وہ ترجمہ بدل جاتا ہے الفاظ کے ہیر پھیر کی وجہ سے، زبر زیر پیش کے عدلنے بدلنے کی وجہ سے، تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، اور جو قرآن کو غلط پڑھنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ قرآن مجید میں اگر کوئی زا کو جیم پڑھ دیتا ہے، سین کو شین پڑھ دیتا ہے، یا زبر کو زیر اور زیر کو زبر پڑھ دیتا ہے، یا پھر جس جگہ مد کرنا ہے اس جگہ مد نہ کر کے جس جگہ مد نہیں کرنا ہے اس جگہ کر دے، تو پھر ان صورتوں میں جو غلطی ہے وہ حرام کے مقابل میں ہے، اور ایسی غلطی نماز میں ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر ایسی غلطی نہ ہوئی ہو بلکہ پر حروف میں اگر تھوڑی غلطیاں ہو جائیں، جیسے کہ کچھ حروف ہیں جن کے ساتھ صفتیں ہیں، کسی کو پر پڑھنا ہے کسی کو باریک پڑھنا ہے، تو اس طرح کی اگر غلطیاں ہوں گی تو پھر اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ قرآن کو غلط پڑھنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبان جو ہے وہ پلٹ ہی نہیں پاتی، ایک حرف کی جگہ دوسری حرف پڑھ دیتے ہیں، یعنی سین
اور شین میں تمیز نہیں کر پاتے تو وہ مجبور ہیں، ان کے لیے معافی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں کوشش کرنی ضروری ہے، یعنی وہ کوشش کرتے رہیں کہ یہ حرف ان سے ادا ہو جائے۔ اور اگر لاپرواہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اکثر جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہ رہے ہیں، عالم دین بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کے پاس ہم کن لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اکثر علماء کرام آج کل ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کو خود ہی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ بچوں کو کس طریقے سے پڑھائیں گے، یا پھر خود تو پڑھنا جان رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ غلط یاد کر لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں بچہ حافظ قرآن تو ہو جائے گا لیکن وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں جانے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سارے حروف صحیح طور پر ادا کرنے پر قادر ہیں لیکن بے خیالی میں، جلد بازی میں حروف بدل دیتے ہیں، اور اگر معنی فاسد ہو جاتا ہے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی، نماز بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس قسم کی جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی ان سب نمازوں کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ جو نمازیں بغیر تجوید قرآن کے پڑھی گئیں جاننے کے باوجود، یعنی جو شخص تجوید پر قادر ہے، پڑھ سکتا ہے صحیح طور پر، اور وہ اس کے بعد بھی نمازوں کو غلط پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت غلط طور پر کرتا ہے، تو جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں وہ نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ان نمازوں کی قضا کرنی اس کو لازم ہوگی، اور آئندہ سے اس کو یہ ضروری ہے کہ تجوید کے ساتھ ہی قرآن کو پڑھے۔ لیکن جو لوگ پہلے سے یہ بات نہیں جان رہے تھے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اب انہوں نے جانا ہے اور اب وہ سیکھ رہے ہیں، تو ان کی جو پہلے کی نمازیں تھی وہ قبول ہو جائیں گی، اور اب جو سیکھ کر کے پڑھیں گے وہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لاکھ کوشش کر لیتے ہیں لیکن ان سے حروف کی جو ادائیگی ہے وہ صحیح ہو ہی نہیں پاتی۔ جن لوگوں سے حروف صحیح طور پر ادا نہیں ہوتے ہوں تو ان پر واجب ہے کہ حروف صحیح کرنے میں دن رات پوری کوشش کریں، دن رات لگ جائیں اور ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اللہ کا کلام ہمیں دیا گیا اور اللہ کے کلام کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے جیسا اس کا حق ہے اس حق کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ لیکن لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو چاہیے کہ اگرچہ اسے حروف صحیح ادا نہیں ہو رہے ہیں، وہ اپنی کوشش کو کبھی بھی نہ چھوڑے، کوشش ہمیشہ کرتا رہے۔ اب ایک اور بات میں بتا دینا چاہوں کہ رکوع کرتے وقت جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، تو عظیم میں لفظ ذو آیا ہے، اور حرف جو ہے یہ ذو کا لفظ، اس کو اگر کوئی زا سے پڑھے، عظیم پڑھے، عظیم کو عظیم پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ادا نہیں ہوتی۔ لہذا جو قادر نہیں ہو، جو ذو کا مخرج صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا ہو، تو اس کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم پڑھے، لیکن کوشش کرے اس حرف کو درست کرنے کی۔ اور اگر نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرے تو پھر قرآن شریف کو جتنا اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، اچھی آواز میں پڑھ سکتا ہے پڑھے، لیکن گانے کی طرح نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ناجائز ہے، اور قواعد تجوید کی رعایت کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور قرآن مجید دیکھ کر کے پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ اگر کوئی دیکھ کر کے پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے کلام کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کو چھو بھی رہا ہے اور اس کو پڑھ بھی رہا ہے۔ لیکن جو زبانی پڑھ رہا ہو، جو صورت یاد ہے ان کو اگر وہ چلتے پھرتے پڑھ رہا ہو، تو پھر اس صورت میں ہے کہ دیکھ کر کے اگر وہ کسی جگہ پر بیٹھ جاتا، دیکھ کر کے قرآن مجید کو چھو کر کے پڑھتا تو اسے زیادہ ثواب ہوتا، لیکن اگر وہ زبانی پڑھ رہا ہے تو اس میں ثواب تھوڑا کم ہے، یہ تھوڑا کم افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے بیٹھ کر کے پڑھنے کا تو اس کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ چلتے پھرتے زبانی جو یاد ہے وہ اس کو پڑھ لے۔ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے مستحب یہ ہے کہ باوضو، وضو کرنا تو شرط ہے، کیونکہ قرآن کو چھونے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ واقعہ کی ہی ایک آیت میں موجود ہے،
لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو نہ چھو مگر بے وضو۔ تو پھر مستحب یہ ہے کہ قبلہ کے رخ بھی ہو جائے، وضو کے ساتھ قبلہ رو بھی ہو جائے، اور اچھے طور پر بیٹھ کر کے پاک کپڑے پہن کر کے تلاوت قرآن کریں، اور تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے، اور سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، ورنہ پھر مستحب ہے۔ اور اگر آیت پڑھنا چاہتا ہے اور اس آیت کے شروع میں ایسی ضمیر ہے جو اللہ رب العزت کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے کہ قل هو اللہ احد، جب کبھی قرآن مجید بلند آواز سے پڑھی جا رہی ہو تو جتنے بھی لوگ وہاں حاضر ہیں ان پر سننا فرض ہے، اور جب کہ وہ لوگ سننے کی ہی نیت سے آئے ہوں، یعنی قرآن مجید سننے کی ہی نیت سے اگر وہ محفل میں بیٹھے ہوں تو ان کو بات چیت کرنا یہ سخت منع ہے، بلکہ یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام سننے آئے ہیں اور آپ کو سنانے کے لیے جو پڑھنے والا ہے وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے۔ تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جس وقت قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اور آپ سننے کے ارادے سے بیٹھے ہیں تو پوری توجہ جو ہے آپ کی وہ قرآن مجید سننے کی طرف ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن میں ارشاد بھی ہے کہ جس وقت قرآن مجید پڑھی جا رہی ہو تو پھر اس کو غور سے کان لگا کر کے سنو۔ جو باتیں میں نے آج آپ سبھی کو بتائی ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ سبھی کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔